باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، روز جزا جب میرا پیش ہو دفتر عمل، روز جزا جب میرا پیش ہو دفتر عمل، خود بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر شہزاد قادر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ کلیات اقبال میں سے بال جبریل کے کلام میرے سامنے ہیں، اور آج بال جبریل کی تیسری غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑے ہی شاندار اشعار ہیں، آپ یقیناً اسے سن کے بہت کچھ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، آئیے کلام کی طرف۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، عشق بھی ہو حجاب میں حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر، تو ہے محیط بے کراں، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائرے کے بہار کر، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، روز جزا جب میرا پیش ہو دفتر عمل، روز جزا جب میرا پیش ہو دفتر عمل، خود بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ آئیے اس غزل کی مختصر سی وضاحت میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے بھی یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے وضاحت کی طرف۔ اقبال پہلے شعر میں ارشاد فرما رہے ہیں، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ اے میرے مالک، اے میرے محبوب حقیقی، تو اپنی صفاتی تجلیات کے حسن میں اور بھی شوخی پیدا کر دے، تاکہ میرے اوپر بے خودی کی کیفیت طاری ہو جائے، میرے ہوش و خرد خطا ہو جائیں، اور میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو جائے۔ اے میرے مالک، تو اپنی تجلیات حسن کو مجھے اس شدت سے دکھا دے کہ میں تیرے حسن حقیقی میں ڈوب کر ما سوا اللہ کے ہوش سے بیگانہ ہو جاؤں، یعنی میرے قلب و نظر کو قرار نہ رہے اور میرے ہوش و خرد برقرار نہ رہیں۔ جبکہ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے مالک، تو اپنے محبوب حقیقی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفان مقدسہ میں اتنی حسن کی شوخی پیدا کر دے کہ میں اس زلف کا اسیر ہو جاؤں، میرے ہوش و خرد بھی شکار ہو جائیں، میرا دل محبوب خدا کی محبت میں گرفتار اور سرشار ہو جائے، اور میری نظر کو نظر محبوب خدا کا فیضان نصیب ہو جائے۔ یہی زندگی کا کمال ہے، یہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن اس شعر کے اندر جو جس چیز کی طرف اشارہ ہے
यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर इंसान अपने होश व खिरद खो बैठेगा तो फिर वो नियाबत इलाही का फरीज़ा कैसे अंजाम देगा। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि इश्क व मोहब्बत इलाही ये वो शराब नहीं जिसे पीकर इंसान पानी और पेशाब का फ़र्क भी ना कर सके। ए नादान, ये शराब इश्क इलाही तो वो शराब है, आफाक से खींची जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं आँखों से पिलाई जाती है। बल्कि हकीकत ये है, हकीकी ज़िंदगी का शऊर और शऊर ज़ात व कायनात मिलता ही तब है जब बारगाहे इलाही से अलस्ती मै के चंद घोंट नसीब हो जाएं। वही शख्स तो हकीकत में नियाबत इलाही का हकदार बनता है। किसी ने क्या खूब कहा, दिल मेरा चुरा कर वो क्यों आँख चुरा बैठे, दिल मेरा चुरा कर वो क्यों आँख चुरा बैठे, अब होश हमें आया जब होश गंवा बैठे। आइए दूसरे शेर की तरफ। इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। इकबाल दिल पजीर अंदाज में अपनी आरजू का इजहार कर रहे हैं कि ऐ मालिक, ये बात तो मुझे हरगिज़ गवारा नहीं कि इश्क भी हिजाब में रहे और माशूक भी हिजाब में रहे। ये तकाज़ा इश्क के ख़िलाफ़ है, या तो तू खुद ज़ाहिर हो या मुझे ज़ाहिर कर। इकबाल खूब जानते हैं खुदा की ज़ात तो मुजस्सम हो ही नहीं सकती कि वो सब के सामने अयां हो जाए। अर्ज़ की, या तो तू खुद अपने बंदों की आंखों पर अयां हो जा, या ए इलाहल आलमीन मुझे अपने फ़ज़ल ख़ास से, मुझे अपने लुत्फ़ व करम से ऐसी ताकत दे दे, मैं अपनी मोमिनाना ज़िंदगी से तेरे नाम की अज़मत दुनिया पर ज़ाहिर कर दूँ। तीसरे शेर में इरशाद फरमाया, तू है मुहीते बेकरां, मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। फरमाते हैं, ए इलाहल आलमीन तू बहरे बेकरां है, जबकि मैं छोटी सी नदी या नहर आबजू हूँ। मेरी ज़ात महदूद है, तेरी ज़ात गैर महदूद है। अब इसकी दो सूरतें हैं, या तो मेरी इस हकीर ज़ात को अपनी ज़ात में शामिल कर ताकि मैं भी लामहदूद हो जाऊं, लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा कि ऐसा करने से मेरी खुदी और इनफरादियत कहीं गुम हो जाएगी, जो कि शायर नहीं चाहता। अब दूसरी सूरत ही सिर्फ मुमकिन है, और वो ये है कि तू मेरे अंदर ऐसी ताकत पैदा कर दे कि मैं तेरी तजल्लियात के फैज़ से फैज़ पाकर ख़ुद बहरे बेकरां हो जाऊं। यानी मेरी इनफरादियत भी कायम रहे और तेरी ज़ात से निस्बत भी कायम रहे। इसकी मिसाल यूँ है कि जैसे कोई शख्स जंग आलूद लूहा किसी लोहार के पास लाता है और लूहार उसे धुकनी देता है, तपिश देता है, हरारत देता है, और लूहा उस आग की भट्टी में जल कर सुर्ख हो जाता है कि वो होता तो लूहा है लेकिन सरापा आग बन जाता है। तो या इलाहल आलमीन, ये तेरे लिए तो नामुमकिन नहीं कि वो फैज़ मुझे भी अता कर दे। और इस शेर के अंदर इकबाल तसव्वुफ़ और रूहानियत की इस हकीकत को भी वाज़े कर रहे हैं कि खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए मुर्शिद के दामन से वाबस्ता होना और मुर्शिद की इत्तिबा करना ये शर्त अव्वली है। जैसे लूहे ने अपने आप को लोहार के हवाले कर दिया, जब लोहार ने उसे तपश दी तो उससे सारा जंग दूर हो गया, मैल कुचैल मिट्टी दूर हो गई, दाग धब्बे दूर हो गए और वो सरापा आग बन गया। अगर कोई शख्स किसी कामिल की सोहबत में अपने आप को दे दे और उस मुर्शिद के हवाले कर दे तो मुर्शिद भी नफ्स अम्मारा के सारे जंग को उतार देता है। मुर्शिद कामिल भी नफ्स की आलूदगियों से गुनहगार इंसान को पाक कर देता है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस सिफाती तजल्लियात का रंग पैदा कर देता है जिसके फैज़ से उसने मकाम पाया होता है, और जंग को उतार कर उजला कर देता है, जिसकी बदौलत उसमें खालिक की सिफात का रंग नज़र आने लग जाता है।
اقبال کا بڑا پیارا شعر اس موضوع پر ملاحظہ فرمائیں۔ فقر مومن چیز تسخیر جہاد، بندہ از تاثیر او مولا صفات، بندہ از تاثیر او مولا صفات۔ فقر مومن کیا ہے؟ مومن کی درویشی، مومن کی فقیری کیا ہے؟ تسخیر جہاد۔ انسان تمام ڈائمینشنز میں جا سکتا ہے، ان کو ملاحظہ کر سکتا ہے، پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، بندہ ہو کر اگر اس کے اوپر مولا کی صفات کا رنگ چڑھا دیا جائے تو انسان ان ڈائمینشن سے آزاد ہو سکتا ہے اور انسان تسخیر کائنات کا فریضہ آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اگلے شعر میں اقبال نے ارشاد فرمایا، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ اقبال اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے الہ العالمین، میں ہوں تو ناکارہ اور عاجز سا انسان، اس میں اگر کوئی گوہر ہے، اگر کوئی خوبی ہے تو تو اسے اپنی فضل خاص سے برقرار رکھ لے۔ اگر میں خزف ہوں، ایک عام سی ٹھیکری ہوں، پتھر ہوں، تو مجھ میں خوبیاں پیدا کر دے، یہ تیرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اگلے شعر میں ارشاد فرمایا، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو۔ اے الہ العالمین، میں ایک مدت سے احیاء ملت اسلامیہ کا خواب دیکھے جا رہا ہوں۔ یا تو مجھے ملت اسلامیہ کے عروج کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دکھا دے، یا میرے اندر اتنی قوت تو عطا کر دے کہ میں اس امت کے جوانوں کو اس بہار اسلام کے عروج کی خوشخبری سنانے والا بن جاؤں۔ اگلے شعر میں ارشاد فرمایا، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اے الہ العالمین، تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ یہ تیری رضا تھی تو نے مجھے پیدا کیا، یہ تیری رضا تھی تو نے مجھے نیابت الہی کا تاج پہنایا، یہ تیری رضا تھی تو نے مجھے جنت میں بھیج دیا، پھر یہ تیری ہی رضا تھی تو نے مجھے باغ بہشت سے نکال دیا۔ اب اگر تو تنہائی محسوس کر رہا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں۔ اب جب تک یہ کار جہاں اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا، میری ملاقات تجھ سے ناممکن ہے۔ اس شعر کے اندر اقبال کا حسن انداز بیان ملاحظہ کیجئے، یعنی جس طرح انسان اپنے مالک اور خالق سے ملنے کا آرزو مند ہوتا ہے، اس طرح خدا بھی انسان کی ملاقات کا تمنائی ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ روز جزا جب میرا پیش ہو دفتر عمل، خود بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ کیا عاجزی ہے اقبال کی۔ فرمایا، اے میرے مالک، قیامت کے دن میں جب تجھ سے ملوں گا، میرا نامہ اعمال تیرے سامنے پیش ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اے الہ العالمین، پہلی التجا تو یہ ہے، میرے گناہوں کی فہرست طویل ہے، مناسب یہی ہے کہ میرے ان گناہوں پر تو اپنی رحمت خاص سے پردہ ڈال دے۔ اگر یہ صورت تجھے پسند نہ آئی اور تو نے میرا حساب کتاب لینا شروع کر دیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا، مجھ جیسے عاجز گناہگار سیاہ کار عاصی کی شرمساری پر تجھے بھی شرمساری اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے اے میرے مالک، اپنی رحمت خاص کر اور مجھ سے قیامت والے دن حساب و کتاب مت لینا۔ یہاں اقبال کی بڑی ہی مشہور ربائی جو فارسی میں انہوں نے لکھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔
اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ والسلام۔